تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی ہی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد ادا کرنے والوں کے لیے آسمان پر نہ آتے، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں 7 آسمانوں کے پار سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ جسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے ہی اللہ نے تہجد قائم کرنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے اور ان کے لیے ایسے معجزے ہیں جو کسی کے لیے نہیں۔ اب اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی ہی نہ آتا ہے۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ نیندیں قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں، نہ تو خواب حقیقت بن جاتی ہیں اور تعبیریں کن میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اور جان لو تہجد کا بلاوا فرش سے نہیں عرش سے آتا ہے۔ تہجد کا سجدہ اسے ہی نصیب ہوتا ہے جسے رب چاہتا ہے۔ تو اگر وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو وہ تمہیں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ ابھی سب ختم نہیں ہوا، اب بھی کن کی امید باقی ہے، اب بھی وہ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تب آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، یا اگر میں یوں کہوں کہ اللہ آپ کو توفیق عطا کرتا ہے کہ اس لاڈلی عبادت میں اللہ کا لاڈلا بندہ اس سے کسی چیز کی فرمائش کرے، اس سے دل و جان سے کچھ مانگے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عطا نہ کرے؟ وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس یقین رکھو اس پر۔ یہ وہ نماز ہے جو ہم پر فرض نہیں کی گئی، تو پھر اس کا اجر اتنا کیوں ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے؟ اس کا اجر اس لیے ہے کیونکہ اس کا پیغام نہیں آتا، اس کے لیے خود اٹھا جاتا ہے۔ آپ کے دل میں موجود تڑپ آپ کو اٹھاتی ہے، ایسی تڑپ جو گہری نیند سے اٹھا لاتی ہے، جو ہمیں آدھی رات میں اپنے بستر پر سکون سے سونے نہیں دیتی۔ اور اس تڑپ کے ساتھ جب بندہ اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو اس کا وہ سجدہ اسے فرش سے عرش پر لے جاتا ہے۔ اس خدائے بزرگ و برتر کی رحمت اپنے بندے کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس وقت بندے کا بہایا ہوا ہر آنسو آنکھ سے بہتا اور سکون میں دل میں اتر جاتا ہے، ہر تکلیف ہوا میں کھو سی جاتی ہے۔ اس وقت رب اتنا قریب محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ ہمیں ہی سن رہا ہے۔ وہ ہمارے اندر ایک ایسا یقین پیدا کر دیتا ہے کہ اس نے ہماری مانگی ہر دعا کو قبول کر لیا ہے اور ہماری ہر خواہش کو صحیح وقت پر پورا کرے گا۔ تہجد کا وقت خدا کی محبت کا عروج ہوتا ہے۔ تہجد بہت خاص ہوتی ہے، بہت خاص۔ اور جان لو اگر تمہاری دعائیں رد ہونی ہوتی تو تمہیں تہجد تک لایا ہی نہ جاتا۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ جب تہجد کی دعائیں نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب 400 کن کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ناممکن چیزیں بھی ممکن ہو جاتی ہیں جب بات تہجد کی دعاؤں پر آتی ہے، اور اللہ پاک جسے چن لیتا ہے نا اسے اپنی لاڈلی نماز تہجد عطا کرتا ہے۔ زندگی نے 2 چیزیں تو ضرور سکھائی ہے، ایک تو اپنے آپ میں خوش رہنا، دوسرا اپنے خدا کے سوا کسی سے کچھ امید نہ رکھنا۔
جب حالات جھکا دیں اٹھے اللہ سے رجوع کرے، جب عروج پر ہو جھک جائے اللہ کا شکر ادا کرے۔ سب لوگ حاصل اور لا حاصل کے دائرے میں گھوم رہے ہیں، حاصل کی نہ قدری اور لا حاصل کی حسرت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ نے تو ابلیس کو بھی دے دیا جو اس نے مانگا، تم اپنے آپ کو کتنا ہی گناہگار سمجھتے ہو۔ اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا، اس لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو اور اپنے اللہ سے دوستی کر لو۔ تہجد کی دعائیں تو اس قدر خاص ہوتی ہیں کہ انہیں سننے کے لیے بذات خود اللہ تعالیٰ پہلے آسمان کی طرف آ جاتا ہے۔ نماز تہجد اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو انسان کا نیند سے بیزار ہو کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور آنسوؤں کے موتیوں سے اپنی التجا، اپنی دعائیں طلب کرنا بہت پسند ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو مقام سے نواز دیا جاتا ہے۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے، وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے۔ تہجد کی توفیق بھی انہیں ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہوں۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ تہجد کی نماز یہ ثبوت دیتی ہے تمہیں اللہ اور اللہ کو تم سے محبت ہے۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہیں تو تہجد کی دعائیں پہلی صف میں کھڑی ہوتی ہیں، وہ سب جسے اللہ نے سب سے پہلے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔